پاس سلیمان علیہ السلام کا خط گیا. سلیمان علیہ السلام تھے انتہائی پاورفل, تو جب پاور ہوتی ہے تو بات کرنے کا انداز چینج ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ من سلیمان, یہ سلیمان کی طرف سے ہے, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, فرما بردار بن کے چلی آؤ, تم بھی اور تمہارے سب لوگ بھی, سارے انسان کا بچہ بن کے آ جاؤ. زیادہ پھر وہیں بات چیت ہوگی کہ میں نے کس سلسلے میں آپ کو بلایا ہے, ٹھیک ہے نا, وہیں ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے کہ بلایا کس سلسلے میں. آدھا سلسلہ تو بتا دیا نا اللہ کا نام لے کے. ملکہ سبا بہت ذہین تھی. قرآن میں جتنے بادشاہوں کے واقعات آئے نا جو غیر مسلم, ان میں صرف ایک ملکہ سبا کی تعریف ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث, لن یفلح قوم ولو اہل امورہم الی المرأة, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن ملکہ سبا کی جو قوم تھی نا, اس کی کامیابی, بڑی اسٹیبل گورنمنٹ تھی نا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر کچھ ملا تھا ان, بہت پاورفل لوگ تھے, بڑی اسٹیبل گورنمنٹ تھی. وہ تھی کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے. میں ابھی بتاؤں گا پوائنٹ کہ اس میں کیا کیا ذہانت والی باتیں کی ہیں ملکہ سبا نے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جو اس ملک میں جو اتنی اسٹیبل گورنمنٹ تھی, وہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ملکہ سبا کو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. تھوڑی سی گاڑی اردو ہے. مستثنیات کا مطلب کچھ لوگ عام قاعدے اور کلیے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ ذہانت دی ہے, یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے. لیکن کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہیں. اب وہ چند ایک کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر عورت ذہین ہوتی ہے. نہیں بھائی, حوصلہ برداشت اللہ نے مردوں میں عورت سے زیادہ رکھا ہے, کچھ مستثنا ہوتی ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اب لوگ اکثر یہ ملکہ سبا کی مثالیں دے کے کہتے ہیں وہ جب ریاست کی حکمران بن سکتی ہے تو ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارا باپ کیوں نہیں بن سکتی؟ ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہمارا باپ کیوں نہیں بن سکتی؟ سارے فیصلے وہ کرے گی. بھائی وہ کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. کچھ تو گھر ایسے ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ بیگم کے حوالے کر دے, تو مکھنچو ہے, تو بے وقوف ہے, تیرے سے گھر نہیں چلے گا. تو کچھ ہوتے ہیں. لیکن یہ جرنلی اگر ایسا ہو جائے, عمومی ایسا ہو جائے کہ سارے اہم معاملات عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں, تو سوسائٹی میں سدھار کے بجائے تباہی پیدا ہوگی, جیسے کہ ہو رہی ہے. اب یہی ہو رہا ہے, ہر معاملے میں کس کے حوالے کر دیا ہے؟ عورت کے حوالے کر دیا ہے. تو خواتین ان باتوں سے ناراض ہوتی ہیں, لیکن میں تو وہی بات کروں گا نا جو اللہ رسول کی بات ہے. پھر خواتین خود پچھتاتی ہیں. جن خاندانوں میں مردوں کا ہولڈ ہے نا, آپ ان خاندانوں کو زیادہ مینج دیکھیں گے, زیادہ اسٹیبل دیکھیں گے. جن خاندانوں میں مردوں کا ہولڈ ختم, وہاں کیا ہے؟ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. چند عورتیں تو بہت ذہین ہوتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں یا سنیں گی بعد میں, وہ تو ہیں ہی بہت ذہین. ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو, ذہین ہونے یا نہ ہونے, سمجھدار ہونے یا نہ ہونے کے لیے چند علامتیں دیکھی جاتی ہیں. ان چند علامتوں میں ایک زیادہ بولنا بھی ہے. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں, وہ اپنی بات کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کرتے ہیں. اب دیکھو, بچہ زیادہ بولتا ہے نا, جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ نہیں بولتا. آپ کسی محفل میں 10 مردوں کو بٹھا دو اور دوسری جگہ 10 خواتین کو بٹھا دو, مردوں کے محفل میں آواز بھی کم آئے گی آپ کو اور ہلکی بھی آئے گی. خواتین کے کہیں 10 بیٹھی ہوں, پھر آپ دیکھو, ہم تو بچپن میں نوٹ کرتے تھے جب ہم شادیوں میں جاتے تھے نا, مردوں کے تمبو میں اور خواتین کے تمبو میں بڑا فرق ہوتا تھا. تو غصہ آتا ہے خواتین کو یہ باتیں سن کے. میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. اسلام میں خواتین کا بڑا مقام ہے. حضرت مریم بھی تو ایک عورت تھی نا, جن کا قرآن نے کتنی عزت احترام سے ذکر کیا. یا مریم اقنتی لربک, ایسے خطاب کیا جیسے پیغمبروں سے خطاب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں بھی کیا تھی؟ ایک عورت تھی. فرعون کی بیوی بھی کیا تھی؟ آسیہ, وہ ایک عورت تھی. فرعون بغیرت, استغفر اللہ, گالیاں نہیں دینی چاہیے لیکن مجھے غصہ آ گیا, اس کی بیوی کیا تھی؟ کس قدر نے ایک اتنے بڑے ظالم کی بیوی ہو کے وہ موسیٰ کو برحق سمجھ رہی ہے اور قربانی دی اس نے, شہید ہو گئی وہ. تو
حضرت عائشہ بھی کیا تھیں؟ جن سے آدھا دین ہمیں ملا ہے، وہ بھی عورت تھیں. تو مقصد عورت کی توہین نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اہم معاملات کس کے حوالے کر ہونے چاہیے، گھروں کے، ریاست کے بھی، گھروں کے بھی، وہ کس کے؟ مردوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے وہ اہم معاملات. اچھا بھائی ہم اب آگے چلتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی ان بندی بن کے چلی جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس نے فوراً اجلاس بلایا. یہ اس کی ذہانت کا پہلا پوائنٹ ہے. فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ بھائی یہ بات کیسے کر رہے ہیں یار، یہ کوئی بات کرنے کا انداز ہے، بندی بن کے چلی جاؤ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. ہم تو سورج کو مانتے ہیں، سورج کا تو کہیں تذکرہ ہے ہی نہیں. ہم تو سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا سورج کا تو تذکرہ ہی نہیں. چلو اللہ کا تذکرہ کیوں کر دیا پھر اگر سورج کا نہیں کرنا تھا؟ اور یہ کون سا اسٹائل ہے؟ اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، فرما بردار بن کے چلی جاؤ، بس فوراً فوجیں بھیجو، خط کو پھاڑا جیسے وہ ہرقل نے کیا تھا، تو فوراً جو ہے نا بس فیصلہ ہوگا. میزائلوں اور توپوں کا رخ کہاں کر دو؟ ادھر کو کر دو. نا 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 نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ امرہم شورا بینہم. اہل ایمان جب بھی اہم فیصلے کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ مشورے. آپ بھی یہی کیا کریں. مشورے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی رائے پر عمل کرنا ہے. مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس میں کچھ ایسے نقصان کے پہلو ہوں جن کی طرف توجہ نہ ہو. تو مشورے سے وہ تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے مشورے میں آپ اپنی رائے چھوڑ کے اس کی رائے لے لیں. نا نا نا. امیر پر فرض ہے کہ رائے اپنی ہی چلائے گا وہ، لیکن مشورے لے کے اس کی رائے میں نکھار پیدا ہو جائے گا. تو ملکہ سبا کی پہلی عقل مندی، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، میرے معاملے میں مجھے فتویٰ دو. فتویٰ کا مطلب یہاں پر مشورہ دو مجھے. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. دوسری ذہانت کی بات کہنے لگی، میں اس وقت تک یقینی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم لوگ مشورہ نہیں دو گے. یہ دوسری ذہانت کی بات. کیا مطلب؟ میری نظر میں تمہارے مشورے کی بہت اہمیت ہے. بعض دفعہ مشورہ لیا جاتا ہے سامنے والے کو الو بنانے کے لیے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. آدمی پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے. فیصلہ تو کر لیا ویسے یار، تاکہ لوگ بولیں کہ جناب صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے ایم ہی فیصلہ سنا دیا، تو چلو یار اجلاس بلاؤ، تھوڑا ایک فارمیلٹی پوری کر لو، یہ تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے. جیسے آج کل لڑکے کر رہے ہیں، لڑکی پسند کر لی ہے، شادی وہیں کرنی ہے، بھلے اسے بھگا کے کریں یا خود بھاگ کے کریں. ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابا میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی ایک لڑکی مجھے پسند آئی ہے، تو آپ بتائیں کہ کیسی مناسب رہے گی کہ نہیں رہے گی. حالانکہ پہلے سیٹنگ 1 مہینے سے بولو چل رہی ہوتی، ابا کو الو بنانے کے لیے، تاکہ ابا یہ نہ کہیں کہ مجھے تو بیچ میں ڈالا ہی نہیں. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، پہلے نکاح بھی ہو چکا ہوتا ہے، پھر پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ان سے مشورے لیے جاتے ہیں. لڑکی والے آ رہے ہیں، لڑکے والے جا رہے ہیں، صاحب ابے ان کے بچہ ہونے والا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. سب الو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر جی ہمارا استخارہ یہ نکلا ہے، پھر یہ ہوا ہے، پھر وہ، اب چلو جی. تو ملکہ سبا کی دوسری ذہانت کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی شو کر دیا کہ یہ مشورہ اوپر سے نہیں ہے. میری نظر میں تمہاری ویلیو ہے، تم جو رائے پیش کرو گے اس کے بعد، اس سے پہلے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی. تیسری بات یہ بھی اس کی ذہانت کی بات کہ فیصلہ میرا ہی ہوگا. ما کنت قاطعۃ امرا، میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم حاضر نہیں ہوگے اس میں، مشورے میں. مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ دیا کہ مجھے تو ایکچولی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اب تم کرو جو فیصلہ کرنا ہے. تو بھائی ہم نے تمہیں اپنا باپ اس لیے تھوڑی بنایا کہ فیصلے ہم کریں گے بیٹھ کے. آج یہی ہو رہا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ. جو امیر ہے، جو سردار ہے، جو قوم کا بڑا ہے، اس میں ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہوتی. ادھر جا رہا ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے، وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے، وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے، وہ ادھر سمجھا رہا ہے تو ادھر کو لڑک رہا ہے. پھر پریشان ہو رہے ہیں میں کیا کروں. تو فیصلے کی پاور ملکہ سبا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اور چوتھی بات یہ، ما کنت قاطعۃ امرا، میں یقینی فیصلہ، قاطعا کا مطلب یقینی،
یقینی فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک تمہاری رائے میرے سامنے نہ آ جائے. کیا مطلب؟ ایک رائے تو میری ہے, جو فیصلہ ہے میرا ذہن بن چکا ہے, لیکن ابھی میں اس پہ, جب تک تمہاری رائے نہیں آ جائے گی یقینی فیصلہ نہیں ہوگا. وہ اس کی رائے یہی تھی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن بھائی میں تم سے مشورہ لوں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات تم لوگ سامنے رکھو کہ جس کی بیس پہ میرا فیصلہ تبدیل ہو جائے, تو کوئی ڈھنگ کی بات سامنے لے کر آؤ. تو یہ 4 پوائنٹ کی بات نوٹ کرنے کی ہیں اس سے. تو وہ قوم کیا کہنے لگی, قالوا نحن اولو قوت, سارے بیٹھ گئے نا, فوج کے کمانڈر, چیف آف آرمی اسٹاف اور نیوی, ایئر فورس, اس زمانے کی جو بھی ایئر فورس ہوگی, جو بھی اس زمانے میں فوجیں ہوا کرتی تھیں, سارے بڑے بڑے آفیسرز آ کے ملکہ سبا کے دربار میں آ کے, جنگ کے جو ماہرین تھے ظاہر ہے انہیں کو بلایا ہوگا نا, مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. دیکھ ملکہ, جنگ لڑنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ایکسپیرینس ہو جنگوں کا, نمبر 2 صرف تجربہ نہ ہو بلکہ پاور بھی ہو. 2 چیزوں سے جنگ ہوتا ہے نا. ایک آدمی کے پاس طاقت تو ہے, بہت زبردست پاورفل ہے, تجربہ نہیں ہے جنگ لڑنے کا, پٹے گا وہ بھی برے طریقے سے. ایک تجربے کار قوم تو ہے, بہت جنگیں لڑی ہیں, ہٹلر نے بہت جنگیں لڑی تھی نا, لیکن پٹ پٹا کے بیٹھ گیا تھا. دوبارہ جنگ لڑی اس نے, پاور ختم ہو گئی تھی نا اس کے پاس. اب جب ہٹلر رشیا سے شکست کھا کے واپس ہوا ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے کہ سر ہم تیسری جنگ عظیم کا آغاز کرنے والے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے تو آپ کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. کہے گا ایکسپیرینس جب نہیں تھا تو پاور بہت تھی, جب ایکسپیرینس نہیں تھا تو پاور بہت تھی, جب ایکسپیرینس آیا تو پاور ختم ہو گئی. بہت سے لوگوں کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا, جب تجربہ ہوتا ہے تو پیسہ ختم. جیسے میرے ساتھ ایسے ہی ہوا, ماضی میں نے پیسے جب تھے تجربہ نہیں تھا تو نا تجربی کاری میں پیسے لگاتا گیا. الحمدللہ اللہ کا ایسا فضل ہوا, تجربہ بہت آ گیا, پیسے کیا ہو گئے, اس تجربے کی بھینٹ چڑھ گئے. پھر لوگ مجھ سے آ کے مشورہ لیتے, حضرت آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے. میں کہتے خالی ایکسپیرینس ہی لے کے گھوم رہا ہوں میں. اب وہ کہتے تھے وہ ایکسپیرینس ہے کیا, میں اب وہ کہتا ہوں ایکسپیرینس یہ ہے کہ کسی کو اپنا پیسہ کاروبار کے لیے نہ دو, بس یہی ایکسپیرینس. ٹماٹر بیچو مگر خود بیچو. لیکن لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. جیسے روحانی عامل والوں کی لوگوں کے دل سے عقیدت نہیں نکل رہی ہے نا, سمجھا کے تھک گئے, یہ تمہیں الو بنانے کے لیے بیٹھے لیکن نہیں عقیدت نکلتی. ایسے ہی بار بار سمجھایا کہ جب کسی کو بزنس کے لیے پیسہ دیا تھوڑے دن تک دے سکتا ہے, ہو سکتا ہے کما کے دے, اس کے بعد نہیں دے گا کما کے, وہ بھول جاؤ, دماغ سے نکال دو, تمہارا اپنا پیسہ بھی واپس نہیں ملے گا. نہیں آ رہی سمجھ میں, دے رہے ہیں لوگ, دیتے نا. مجھے آ کے بتا رہے تو مجھے تو 1 سال سے دے رہا ہے, مجھے تو 1 سال سے دے رہا ہے. دیکھنا بھی آگے ہوگا کیا. 10 سال پہلے ایک صاحب کے کروڑوں روپے لگے ہوئے تھے, میں نے کہا مت لگاؤ, نکال لو یہاں پہ. کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, میں تو دے رہا ہے مجھے, دیکھیں میں نے یہ گھر بنا لیا, یہ کر لیا. میں نے کہا نہیں بہت سمجھایا, نہیں. 10 سال تک وہ دیتا رہا, اس کے بعد کروڑوں روپے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. چلو جی آگے, ابھی بھی سمجھ میں آئے گا نہیں. اچھا میرے بھائی, قالوا نحن اولو قوت, تو انہوں نے کہا دیکھ ملکہ سبا 2 چیزیں چاہیے لڑنے کے لیے, ایک پاور اور ایک ایکسپیرینس. تو تجربہ بھی ہمارے پاس ہے, اولو بأس شدید, سخت جنگوں والے لوگ ہیں ہم. یہ جو اتنی بڑی ریاست بنی ہے ایسے ہی تھوڑی بن گئی, ہم لوگ سخت جنگوں والے کا کیا مطلب, یہ تو جنگیں تو ہم لڑتے رہتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اولو قوت, اور پاورفل بھی لوگ ہیں, شکست خوردہ لوگ نہیں ہیں. اس میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اگر تو حملہ کرنا چاہے گی, آرڈر دے گی, تو یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی. ہمیں شکست انشاءاللہ, ان کا انشاءاللہ ان کے حساب سے, وہ تو غیر مسلم تھے, شکست نہیں ہوگی. والامر الیک, لیکن معاملہ تیرے حوالے ہے. فانظری ماذا تأمرین, جو حکم تو دے گی اس کے بارے میں تو غور کر لے, ہم اس حکم کو فالو کریں گے. دیکھو ایک اسٹیبل ریاست کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہے نا, ڈیسیجن پاور کس کے پاس ہوتی ہے, اسی کے پاس ہوتی ہے. ہمارے ملک کی جو واٹ لگی پڑی ہے نا, اس میں پتہ ہی نہیں کہ پاور ہے کس کے پاس, کس کمبخت کے پاس ہے ملک کا اختیار. ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اختیارات. گٹر کے ڈھکن کا اختیار سندھ حکومت کے پاس نہیں ہے. ہمارے جو گٹر کے ڈھکن ہے نا, جا کے پوچھو ڈھکن کہاں ہے,
ہمیں کسی بھی وزیر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہہ رہے یہ میرا ڈپارٹمنٹ, ابے پھر کس کا ہے یہ؟ اور آگے اوپر سطح پہ جاؤ, اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, اتنا گندا غلیظ نظام ہمارے ملک میں مسلط ہے نا, اس میں کتنا بھی اچھا آدمی آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ پتہ ہی نہیں کس نے کرنا کیا ہے. تو ایک بندہ ہونا چاہیے جو پاورفل ہو, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو, سمجھ رہے ہو, وہ ہو سکتا ہے کچھ غلط کرے لیکن صحیح بھی وہی کرے گا. آپ دیکھ لو نا ماضی میں جب ایک پاورفل حکمران آیا تو اس نے کچھ غلط کام بھی کیے لیکن وہ اچھے بھی بہت سارے کر کے چلا گیا وہ. تو جو ریاست کی جو فطرت ہے نا, نیچر ہے حکومت کی, وہ یہی ہے کہ جب تک کوئی پاورفل حکومت نہیں ہو, دیکھو اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ حکومت صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہو, لیکن اس سے زیادہ اسلام اس کو فوکس کرتا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ہو. یہ پتہ ہے آپ کو, یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ حکومت صحیح لوگوں کے ہاتھ میں آئے, اگر نہیں آئی ہے تو ایک بندے کے ہاتھ میں آئے, بے شک وہ غلط ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ایسا طریقہ ہے حکومت قائم کرنے کا جو بڑا بہترین طریقہ, ساری دنیا اس کو مانتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز مارکیٹ میں آئے گی نا, جو تہجد گزار چیز آئے گی لیکن پاورفل نہیں ہوگی. اسلام کہتے ہیں گالی نکلنے والی تھی, اس کو کیا کرو اس کو ہٹا یہاں سے, کسی کام کا نہیں ہے سالا. جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو نیک ہو کے کرنا کیا ہے اس کا. دوسرا وہ طریقہ ہے کہ غلط آدمی آ گیا لیکن کیا ہے, پاورفل ہے, وہ بچا لے گا ملک کو. تبھی تو حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث, کہ جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے تو جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہو فقتلوہ, اس کو قتل کر دو, کائنم من کان, حدیث کے چاہے جیسا بھی ہو اس کے خلاف کھڑے ہونے والا. یعنی جو اس کے خلاف کھڑے ہونے والا کیسا ہی کو, کیا مطلب کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, لیکن اس کو کیا کر دو. وجہ اس کی ہے کہ جب ایک شخص کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو پاور ہوتی ہے, ملک اسٹیبل ہوتا ہے, پاورفل. کچھ گڑبڑیں تو ہوتی ہیں, بہت سے صحیح بھی تو ہوں گے نا. جب پاورفل ریاست ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہ صحیح ہوگا نہ غلط ہوگا, دوسری ریاستیں آپ کو کھا جائیں گی. آپ ہمارے کنٹری کا حال دیکھو نا, لمبے لمبے پروجیکٹ کیوں ویژن نہیں بنتے, اس لیے کہ وزیر اعظم یا صدر کو پتا ہوتا ہے میں 5 سال کے لیے آیا ہوں اور اس کا بھی مجھے پتا نہیں 2 سال میں نکلوں گا, 2.5 سال میں نکلوں گا, عزت کے ساتھ نکلوں گا, ذلیل کر کے نکلوں گا میں. وہ تھوڑی لمبی لمبی پلاننگ کرے گا کہ ابھی جو محمد بن سلمان ہے MBS, اس نے پلان بنایا 2030 میں سعودی عرب کو یہاں تک پہنچانا ہے. اس پلان میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں, کوئی پلان تو بن گیا نا. لیکن اگر ایسا کوئی پاورفل حکمران نہیں آئے گا تو کسی قسم کا کوئی پلان بنے گا نہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, جس قوم کا یا جس شخص کا اپنا کوئی پلان نہ ہو وہ ہمیشہ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے. سمجھتا نہیں ہے, جس کا اپنا بزنس نہ ہو تو کسی کی بزنس میں اس کو جاب کرنی پڑے گی نا, تو اس کے بزنس کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا وہ. جس کا اپنا ویژن نہیں ہوتا وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ. تو جب تک پاکستان میں کوئی پاورفل ریاست نہیں آتی, پاکستان کا اپنا نہ کوئی ویژن بن سکتا ہے. پاکستان بین الاقوامی طاقتوں کے ویژن کا حصہ بنے گا اور وہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے رہیں گے, ہم ان کی پالیسیوں پہ چلتے رہیں گے, اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ کہیں گے آپ ایسا کریں, ایکچولی اب آپ ایسا کر لیں, ایکچولی اب آپ ایسا کر لیں. کیوں کریں, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے, تمہیں کیا فائدہ ہوگا, ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس سے. آئی بات سمجھنے, تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس بےہودہ نظام سے. خیر آگے چلو میرے بھائی, زیادہ ہو گیا, ہوا تو بہت کم ہے لیکن اب اس تفسیر کے حساب سے پھر ہم ہٹ جائیں گے تفسیر سے. تو انہوں نے کیا کہا, اسٹیبل گورنمنٹ تھی نا, انہوں نے کہا دیکھ ہم بہت پاورفل لوگ ہیں, ملکہ سبا ہے, لڑ سکتے ہیں, لیکن فیصلے کی پاور کس کے پاس ہے, آپ کے پاس. جو فیصلہ ہوگا, جنگ کرنی ہے تو بھی لڑیں گے, نہیں کرنی ہے تو بھی. ایسے جذباتی بھی نہیں ہے کہ ملکہ سبا نے کہہ دیا جنگ نہیں کرنی تو ہم بغیرت لوگ ہیں کیا, ایسا ہوتا ہے نا. ابے ہماری تو ملکہ صاحبہ نے ہماری تو پوری دنیا میں مٹی پلید کر دی, ہمارا تو امیج ہی دنیا میں کیا کر دیا, ایک خط پہ ڈر گئی, ایک خط پہ کیا ہے, ڈر گئی. اس طرح کی باتیں اگر ریاست میں شروع ہو جائیں, ایک شخص کی رائے نہ ہو تو پھر ملک 2 حصوں میں بڑھ جاتا ہے. کچھ فوجی اس کی طرف ہو جاتے, کچھ فوجی دوسری طرف ہو جاتے, پھر ایک فوجی ملکہ سبا کا حامی ہوتا, فوجیوں کے جو بچے ہوتے وہ اپوزیشن کے حامی ہوتے, پھر تحریکیں شروع ہوتی, ملکہ سبا کو ہٹاؤ یہاں سے. پھر ملکہ سبا کہتی ہے
کچھ اس کے ساتھ ہوتے کہ میں نہیں ہٹوں گی. پھر ایک تحریک چل رہی ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام کو کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, صحیح ہے نا, وہ ہدہد کے ذریعے ہی حکومت کا خاتمہ کر دے. پھر ایسے موقع پہ ایک تیسری تحریک عالمی طاقتوں کی چلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کچھ پیسے اپوزیشن کو وہاں سے ملتے ہیں, پھر کچھ وہاں سے ان کو ملتے ہیں. اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قالت ان الملوک, اب ملکہ سبا نے کیا کہا, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, کیا زبردست ذہانت ہے یار اس کی. یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ہر قیمت پہ لڑنا ہے, نہ, یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم نے نہیں لڑنا ہے. یہ جلد بازی کا فیصلہ ہوگا. بھائی سلیمان نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا. اب ہم نے دیکھنا ہے جاسوس بھیج کے اور کچھ آزما کے کہ یہ قوم اس قابل ہے کہ ان سے لڑا جائے یا ان سے نہ لڑا جائے. اور اس کے لیے میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ہے سلیمان, انہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور